السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنادی آن لائن پر آپ سبھی ساتھیوں کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور ایس ٹی ای ٹی اور بی پی ایس سی کی تیاری میں زور و شور سے لگے ہوئے بھی ہوں گے۔ آج ہم لوگ پچھلی کلاس میں جو درخشاں اول سے انشائیہ کے تعلق سے پڑھے تھے، انشائیہ کے بارے میں پڑھے تھے، آج اسی کے تعلق سے معروضی سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ انشائیہ کو مختصر مضمون بھی کہا جاتا ہے۔ انشائیہ کو مختصر مضمون بھی کہا جاتا ہے۔ پہلا سوال ہے، اردو میں انشائیہ کی تاریخ کتنی سال پرانی ہے؟ اردو میں انشائیہ کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ 35، 43، 50، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے۔ کیا ہے؟ 35 سال۔ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے۔ درخشاں اول کا جو 7واں ایڈیشن شائع ہوا تھا، 7واں ایڈیشن ہوا تھا، اس اعتبار سے تو 35 سال صحیح ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو 2025 آتے آتے انشائیہ کی تاریخ، کیونکہ جب وہ 7واں ایڈیشن ہوا تھا تب یہ تاریخ لکھی گئی ہوگی 35 سال، لیکن 2025 آتے آتے اس کی تاریخ 43 سال ہو جاتی ہے۔ 43 سال۔ تو آپشن کے اندر اگر 35 ہوگا، اس کے علاوہ 43 نہیں ہو، تو 35 کو ہی صحیح مان کر کے چلنا ہے، اور اگر 43 بھی ہو تو وہاں پہ آپ کو دیکھ لینا ہوگا اس کا صحیح جواب کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ کے سامنے ہم یہ بتا دیے ہیں کہ 7ویں ایڈیشن تک اس کی تاریخ 35 سال تھی، اور اب 2025 آتے آتے اس کی جو ہے اس کی جو تاریخ ہے وہ 43 سال ہو جاتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، انشائیہ کیسی صنف ہے؟ انشائیہ کیسی صنف ہے؟ جدید، شعری، نثری، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی۔ انشائیہ جو ہے یہ جدید صنف بھی ہے، انشائیہ جدید صنف بھی ہے، دیگر نثری صنف کے مقابلے میں نسبتاً یہ جدید ہے، اور یہ ایک نثری صنف بھی ہے۔ یہ ایک نثری صنف بھی ہے، شعری تو نہیں ہے، یہ نثری صنف ہے، تو ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ انشائیہ ایک ذہنی ترنگ ہے۔ انشائیہ ایک ذہنی ترنگ ہے، کس کا قول ہے؟ محمد حسین آزاد، ڈاکٹر جانسن، محمد حسنین، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی۔ ڈاکٹر جانسن کا یہ قول ہے کہ انشائیہ ذہنی ترنگ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ انشائیہ میں بے ترتیب، غیر منضبط اور ناپختہ خیالات اور جذبات کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو بھی اس کا صحیح جواب ہے۔ چوتھا سوال ہے، انشائیہ اور مضمون کے لیے، انشائیہ اور مضمون کے لیے
انگریزی میں اچھا مختصر مضمون ہونا چاہیے جہاں پہ انشائیہ اور مختصر مضمون کے لیے کون سی اصطلاح رائج ہے؟ مضمون کے لیے نہیں، انشائیہ اور مختصر مضمون کے لیے. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے. آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے. انشائیہ اور مختصر مضمون کو، جو انشائیہ ہوتا ہے وہی مختصر مضمون بھی کہلاتا ہے، تو اس کو ایسے بولتے ہیں انگریزی اصطلاح میں. اور ایلوجی جو ہے یہ کہا جاتا ہے تمثیلی انشائیہ کو. ایلوجی جو ہے نہیں، ایلیجوری جو ہے یہ تمثیلی انشائیہ کو کہا جاتا ہے، اور ایلیجوری کو اردو میں رمزیے کہتے ہیں، رمزیے. اور ایلوجی کو مصرع کہا جاتا ہے، مصرع. ایلوجی کو مصرع کہتے ہیں، اور ایلیجوری کو اردو میں رمزیہ کہتے ہیں، اور انگریزی اور اس کو تمثیلی انشائیہ کو ایلیجوری کہا جاتا ہے. تو سوال کے اندر ہے انشائیہ اور مختصر مضمون کو انگریزی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تو ایسے کہا جاتا ہے. اگلا سوال ہے کس صنف میں کہانویت کفر ہے؟ کس صنف میں کہانویت کفر ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے. انشائیہ میں کہانویت کفر ہے. اس میں کسی طرح کی کوئی کہانی نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہوتی ہے. وہ انشائیہ ہی نہیں جس میں کہانی ہو، بلکہ اس میں بے ترتیب، غیر منضبط اور ناپختہ خیالات اور جذبات کا اظہار جو ہے ہوتا ہے. اسی لیے کہانویت اس کے اندر کفر ہے. آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے. چھٹا سوال ہے انشائیہ کا ظہور کس ادبیات کے زیر اثر بتایا جاتا ہے؟ انشائیہ کا ظہور یعنی انشائیہ کس سے نکلا ہے، کس ادبیات سے نکلا ہے، کہاں کے ادب سے یہ جو ہے سامنے آیا ہے اردو میں انشائیہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ سوال ہے کس ادبیات کے زیر اثر آیا ہے. تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، مغربی ادبیات سے انشائیہ نکلا ہے. اگلا سوال ہے انشائیہ کا موضوع کیسا ہوتا ہے؟ انشائیہ کا موضوع کیسا ہوتا ہے؟ انشائیہ کا موضوع کیسا ہوتا ہے؟ استدلالی، تاثراتی، تخلیقی، ایک سے زائد؟ تو اس کا صحیح جواب ہے انشائیہ کا موضوع یہ تاثراتی بھی ہوتا ہے اور تخلیقی بھی ہوتا ہے. انشائیہ کا موضوع کیسا ہوتا ہے؟ تاثراتی اور تخلیقی. تو آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہے. آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا، کیونکہ انشائیہ یہ تاثراتی بھی ہوتا ہے اور تخلیقی بھی ہوتا ہے. ڈی اس کا صحیح جواب ہے. ڈی اس کا صحیح جواب ہے. استدلالی نہیں ہوتا ہے انشائیہ، استدلالی نہیں ہوتا ہے، اس لیے ڈی اس کا صحیح جواب ہے. یاد رکھنا ہے کہ تاثراتی اور تخلیقی انشائیہ کا موضوع ہوتا ہے. کیسا؟ تاثراتی اور تخلیقی، استدلالی نہیں. ڈی اس کا صحیح جواب ہے. آٹھواں سوال ہے انشائیہ کس صنف کی ایک قسم ہے؟ انشائیہ کس صنف کی ایک قسم ہے؟ افسانہ، ناول، مضمون، کس کا؟ تو یہ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی یہ مضمون ہی کی ایک قسم ہے. انشائیہ مضمون ہی کی ایک قسم ہے.
اگلا سوال ہے انشائیہ کس صنف کا؟ اچھا یہ سوال تو آ ہی گیا ہے، یہ سوال آ گیا۔ 10واں سوال ہے انشائیہ بے ترتیب، غیر منضبط اور ناپختہ خیالات و جذبات کے اظہار کا نام ہے، یہ کس کا قول ہے؟ یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، ڈاکٹر جانسن کا یہ قول ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ انشائیہ یہ ایک ذہنی ترنگ بھی ہے۔ یہ اسی قول کا ایک ٹکڑا ہے، ڈاکٹر جانسن کے قول کا یہ ایک ٹکڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انشائیہ بے ترتیب، غیر منضبط اور ناپختہ خیالات و جذبات کے اظہار کا نام ہے۔ اگلے سوال دیکھتے ہیں۔ 11واں سوال ہے انشائیہ میں کس چیز کا عنصر نمایاں ہے؟ کس چیز کا عنصر نمایاں ہے یا نمایاں ہونا چاہیے؟ عصری شعور کا، معنویت کا، طنز و مزاح کا، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، انشائیہ میں طنز و مزاح کا عنصر نمایاں ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ انشائیہ یہ عصری شعور کی ترجمانی کرتا ہے اور اسی طرح سے کائناتی شعور کا بھی اظہار کرتا ہے، لیکن جو اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ انشائیہ کا جو سب سے زیادہ نمایاں ہونا چاہیے جو چیز، وہ ہے طنز و مزاح کا عنصر۔ کس چیز کا جو ہے عنصر نمایاں ہونا چاہیے؟ طنز و مزاح کا۔ 12واں سوال ہے شگفتگی اور بے تکلفی کس صنف کا راز ہے؟ شگفتگی اور بے تکلفی کس صنف کا راز ہے؟ انشائیہ کا، داستان کا، ناول کا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، انشائیہ میں شگفتگی اور بے تکلفی ہوتی ہے اور یہ اس صنف کا راز بتایا جاتا ہے۔ شگفتگی اور بے تکلفی انشائیہ کا راز ہے۔ 13واں سوال ہے اردو انشائیہ کس چیز کا ترجمانی کرتا ہے؟ اردو انشائیہ کس چیز کا ترجمانی کرتا ہے؟ عصری شعور کا، کائناتی شعور کا، طنز و مزاح کا، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، اردو انشائیہ جو ہے یہ عصری شعور اور کائناتی شعور، عصری شعور اور کائناتی شعور کا ترجمانی کرتا ہے، طنز و مزاح کا نہیں۔ تو یہ آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے انگریزی میں تمثیلی انشائیہ کو کیا کہتے ہیں؟ انگریزی میں تمثیلی انشائیہ کو کیا کہتے ہیں؟ بات آ گئی تھی ابھی اوپر۔ عیسائی بولتے ہیں، الیجوری بولتے ہیں، ایلیجی بولتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں تمثیلی انشائیہ کو؟ آپشن بی یعنی الیجوری کہا جاتا ہے انگریزی میں تمثیلی انشائیہ کو۔ اور تمثیلی انشائیہ وہ ہوتا ہے جو مثال سے، جس کے اندر مثال سے کسی چیز کو بتایا جائے، مثال سے کسی چیز کو بتایا جائے، وہ ہوتا ہے تمثیلی انشائیہ۔ اور ایلیجوری کو انگریزی میں رمزیے کہا جاتا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال ہے نیرنگ خیال محمد حسین آزاد کی۔ یہ رمزیے جو ہے انشائیہ کی بہترین مثال ہے محمد حسین آزاد کی تصنیف نیرنگ خیال۔ ایلیجوری یعنی رمزیے انشائیہ کی بہترین مثال ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ لفظ ایسے کی کس سے ماخوذ ہے؟ لفظ ایسے جو ہے انگریزی جو لفظ ایسے ہے جس کو انشائیہ کہتے ہیں، وہ لفظ کس سے ماخوذ ہے؟ عیسائی سے، ایسس سے، عیسے سے؟ کس سے ماخوذ ہے؟ یہ عیسائی سے ماخوذ ہے۔ عیسائی لفظ ہے، اس سے یہ ایسے ماخوذ ہے۔
اگلا سوال، لفظ ایسے کس زبان کا لفظ ہے؟ لفظ ایسے جو ہے کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، فرانسیسی زبان ہے لفظ ایسے، فرانسیسی زبان کا لفظ ہے۔ اگلا سوال ہے 17 نمبر سوال، انشائیہ کو کس نے استحکام بخشا؟ انشائیہ کو کس نے استحکام بخشا؟ سر سید نے، محمد حسین آزاد نے، محمد حسنین نے، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، محمد حسین آزاد نے انشائیہ کو مستحکم بخشا، مستحکم کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، انشائیہ میں کس بات کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے؟ انشائیہ میں کس بات کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے؟ طنز و مزاح کا، موضوع کا، تاثرات کا، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے۔ تاثرات کا انشائیہ کے اندر بہت ہی اہمیت ہوتی ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، ایلیجوری کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ایلیجوری کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی بتائے تھے، رمزیے کہا جاتا ہے، رمزیے کہا جاتا ہے ایلیجوری کو اردو میں، اور ایلیجوری جو ہے یہ تمثیلی انشائیہ کو انگریزی میں تمثیلی انشائیہ کو ایلیجوری کہا جاتا ہے۔ 20واں سوال ہے، کسی بھی موضوع پر، کسی بھی موضوع پر، کس نہیں، کسی بھی موضوع پر شخصی اور انفرادی طرز کے تحریری اظہار کا نام ہوتا ہے؟ مضمون، مقالہ، انشائیہ، ایک سے زائد؟ کیا کہتے ہیں؟ کسی بھی موضوع پر شخصی اور انفرادی طرز کے تحریری اظہار کا نام ہے مضمون، مقالہ، انشائیہ۔ کیا ہے؟ انشائیہ۔ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے، کسی بھی موضوع پر شخصی اور انفرادی طرز کے تحریری اظہار کا نام انشائیہ ہے۔ آج کے کلاس میں انشائیہ کے تعلق سے اتنا ہی۔ جو کچھ اس سے پہلے والے کلاس میں درخشاں اول میں انشائیہ سبق کو پڑھے تھے، اسی کے تعلق سے چند سوالات آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔